مسلم لیگ نون سندھ کے سربراہ سید غوث علی شاہ ڈیفنس کراچی میں رہائش پذیر ہیں۔ 2 بار وزیر اعلیٰ، سندھ ہائی کورٹ کے جج اور 2 بار وفاقی وزیر بنے، سیاست سے عدالت اور پھر سیاست میں آئے، کون سا شعبہ اچھا لگا؟ میں سیاست سے عدالت میں آیا تھا تو میری جو جگہ تھی تو وہ ابھی تک وہ پر نہ ہو سکی۔ میں جب جج تھا تب بھی میرے گھر کے باہر 30 سے 40 آدمی کھڑے رہتے تھے۔ جب آپ جج بن گئے تو کسی کو ریکویسٹ کرنے میں بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی تھی، کیونکہ آپ ایس پی کو، ڈی آئی جی کو، ڈی سی کو، کمشنر کو اگر کوئی کام کہیں تو وہ ریٹرن میں ضرور ایکسپیکٹ کرے گا، جو میں نہیں کر سکتا۔ تو اس کشمکش نے یہ محسوس کرایا کہ شاید میری ڈیسٹنی از ان پالیٹکس۔ 22 سال وکالت کی، وکلاء کے اعلیٰ ترین منتخب ادارے بار کونسل کے وائس چیئرمین تک پہنچے، پھر وکالت سے عدالت میں کیسے آ گئے؟ دراصل ہر وکیل کا معراج ہوتا ہے جج ہونا، تو اللہ کے فضل سے میں 10 سال پریکٹس کے بعد میرا نام لیڈنگ لائرز میں آ گیا۔ جج بننے کے لیے آفر مجھے پہلے بھی 2 بار آئی تھی۔ مارشل لا دور میں تو اکثر جج سفارش پر تعینات ہوتے رہے۔ اس میں کوئی سفارش نہیں تھی، بلکہ پیورلی میری میرٹ تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ یہ بھی ہوا کہ آپ بیک وقت سندھ ہائی کورٹ کے جج بھی تھے اور ساتھ ہی صوبائی وزیر بھی تھے۔ یہ تو آئین اور قانون کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ جس وقت میں جج بھی رہا اور وزیر بھی رہا تو وہ وقت تھا مارشل لا کا، اور کانسٹیٹیوشن ورک نہیں کر رہی تھی۔ مجھے ایک حکومت سندھ کے سیکریٹری جس کے ساتھ میرے بڑے اچھے مراسم تھے، وہ مجھے ملنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل عباسی کیبنٹ بنا رہا ہے سندھ کا، اور انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں کہ آپ ان کے کیبنٹ میں لا منسٹر کر کے جوائن کریں۔ میں نے کہا بھائی میں کیسے بنوں گا، میں تو جج ہوں ہائی کورٹ کا، میں ہائی کورٹ کی ججی چھوڑ کے وزیر کیوں بنوں گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھ کے کوئی پروویژن نکالا ہے کہ آپ وزیر بھی رہیں اور آپ جج بھی رہ سکتے ہیں، اور جب آپ کا جی چاہے یو کین ریزائن اینڈ گو بیک۔ پھر میں وزیر بھی رہا، اور انہوں نے پھر مجھے 4 پورٹ فولیوز دے دی: لا، ایڈوکیشن، اسپورٹس اینڈ کلچر۔ ایک طرف آپ انصاف فراہم کر رہے تھے، دوسری طرف آپ فریق تھے۔ نہیں، اب انصاف تو جب میں کورٹ سے چلا آیا تو انصاف والی چیز تو ادھر رہ گئی، کیونکہ جب تک میں اس چیئر میں تھا تو انصاف دے رہا، یہ تو میں دوسری جگہ آ گیا۔ 1985 کے الیکشن ہوئے تو آپ الیکشن نہیں لڑے، لیکن اس کے فوراً بعد آپ ہی کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ ججی سے الیکشن تک کا سفر کیسے طے ہوا؟ جج رہنے سے یا وزیر رہنے سے، جج میں نہیں الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا تھا 2 سال تک، لیکن اس میں گنجائش تھی کہ یہ ڈسکریشنری پاور تھا پریزیڈنٹ کا اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا۔ میں نے پہلے تو پری میچور ریٹائرمنٹ لی۔ ججی کی پینشن ملتی ہے آپ کو؟ ہاں، مجھے ملتی ہے، مجھے ملتی ہے۔ 42 سالہ سیاسی کیریئر میں 1970 سے لے کے اب تک سندھ میں 8 الیکشن لڑے، 6 ہارے اور صرف 2 جیتے۔ شکست سے دل گرفتہ نہیں ہوتے تھے؟ ہماری یہ خدمت تھی نا کہ 77 کی الیکشن جو ہمیں ہروائی گئی یا رگ کی گئی، جس میں حکومت بھی چلی گئی پیپل پارٹی کی، اور پھر اس انکوائری میں میرے مخالف جس کو جتوایا گیا اور مجھے ہروایا گیا، اس کو ڈسکوالیفائی کیا اس ٹریبیونل نے 7 سال کے لیے، 7 ایئرس کے لیے۔ تو یہ میرے لیے بڑا سیٹسفیکشن تھا کہ میں ہارا نہیں ہوں، اور مجھے ہروایا گیا ہے، تو آئی شوڈ کنٹینیو ٹو سرو پیپل۔ ایک بار پنجاب سے بھی قومی اسمبلی کا الیکشن جیتے، اپنے صوبے سے ہارے مگر پنجاب سے جیتے، اس وقت کیا تاثرات تھے؟ میرا تاثر اس وقت وہی تھا جو آج ہے، کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور سارے صوبے پاکستان کے میرا گھر ہے، لیکن میں کشادہ دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ پنجاب کے لوگ کشادہ دل کے ہیں۔ انہوں نے صرف مجھے نہیں الیکٹ کیا، انہوں نے مرحوم غلام مصطفیٰ جتوئی کو بھی الیکٹ کیا اور مرحوم محمد خان جنیجو کو بھی الیکٹ کیا۔ تو ہم 3 آدمی
ایسے ہیں پاکستان میں جن کو صوبہ پنجاب نے الیکٹ کیا۔ ناشتے کا پرتکلف انتظام تھا۔ وہ ہر کھانے کے بعد خصوصی دعا کرتے ہیں۔ 1985 تا 1988 اور پھر 1999 میں 2 بار وزیر اعلیٰ سندھ کے اختیارات حاصل ہوئے۔ اپنے دور میں بڑا کارنامہ کیا انجام دیا اور ناکامی کہاں ہوئی؟ ایک ایسا اسٹیج آیا کہ اس کراچی کے شہر کے اوپر ایک اژدہا بیٹھ گیا جس کو سہراب گوٹ بولتے ہیں۔ تو میں نے سہراب گوٹ کو ختم کیا، میں نے سہراب گوٹ کو اریز کر دیا۔ لیکن یہ بھی الزام تو لگتا ہے کہ کراچی میں پہلی بار لسانی فسادات کا سلسلہ آپ کے دور میں شروع 70s میں جب سندھی لینگویج کے سلسلے میں بلاوا سے شروع چلتے رہے، لیکن یہ اس وقت بھی ضرور ہوئے، لیکن آئی کنٹرول اور لوگ خوش تھے۔ مشرف دور میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں مگر وفاداری نہ بدلی، کیا کیا پیشکشیں ہوئی تھیں؟ اس وقت تو آفر تھی کہ میں آئی ول بی اگین چیف منسٹر۔ کتنی دیر گھر کے اندر نظر بند رہا؟ گھر کے اندر میں 18 دن نے رکھا، 18 ڈیز مجھے رکھا، ساری فیملی کو، میرے چھوٹے بچے کو اسکول بھی نہیں سکے۔ پھر جب میں نے نہیں مانا تو دے شفٹیڈ می ٹو دا ملٹری بیرکس۔ عمر بھر تو پیپلز پارٹی کی مخالفت میں الیکشن لڑتے رہے، اب اپنے دفتر میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر لگا رکھی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ شہید ہے اور یہاں اور بھی شہیدوں کے فوٹو ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو یہاں رکھ لیا ہے۔ اور میں اس کا بات میں بلیو کرتا ہوں کہ زندگی میں اگر تعلق ہے تو اس تعلق کو مرنے کے بعد بھی نبھایا جائے۔ میں اس انسان سے بہت امپریس ہوں اور میں نے ساری زندگی اس کے پارٹی میں رہا، مسلم لیگ میں رہا، اور اس وقت اگر آپ انگلیوں پہ گنیں گے تو آپ کو لوگ ملیں گے جنہوں نے ساری زندگی پارٹی تبدیل نہ کی، اور میں ان میں سے ایک ہوں کہ جس نے ساری زندگی ایک پارٹی میں گزاری، اور اس میں بہت خوش ہوں اور بہت میں مشکور ہوں اس انسان کا، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کا، انہوں نے بھی بڑی مسلم قوم کو اکٹھے کرنے کے لیے نثر نظم دونوں لکھے، فلسفے کی باتیں کی۔ مختلف پارٹیوں کے افراد نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ پارٹی وفود نے ملاقات کی۔ نماز کی امامت کی۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دی۔ مطالعے کے شوقین ہیں، کتب خریدی۔
اپنے قدیمی درزی کو کپڑوں کے بارے میں ہدایات دیں۔ جمعیت علماء پاکستان کے رہنما شاہ اویس نورانی، نون لیگ مشائخ ونگ کے سربراہ سلطان فیاض الحسن قادری بھی خصوصی ملاقات کے لیے آئے۔ مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ بڑی بھرپور زندگی گزاری، کتنی شادیاں کی اور کتنے بچے ہیں؟ شادیاں 2 کی اور اس وقت 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، اور ویسے 4 بیٹے تھے لیکن ایک میں جب ایگزائل میں تھا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسری شادی کتنی عمر میں کی؟ 49 اور 50 کے درمیان میں۔ اس وقت بیگم صاحبہ کی عمر کتنی تھی؟ 25 اور 30 کے درمیان تھی جب انہوں نے شادی کی میرے ساتھ۔ ایک بیٹا کافی چھوٹا تھا، اب کیا کر رہا ہے؟ وہ چھوٹا جو بیٹا تھا وہ ایگزائل میں میرے ساتھ تھا، اس کی پرائمری ایجوکیشن بھی لنڈن میں ہوئی، سیکنڈری بھی لنڈن میں ہوئی، ابھی وہ اے لیول کر رہا ہے لنڈن میں۔ آپ اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے، آپ کی اہلیہ پردہ کرتی ہیں، اس کی وجہ سے کوئی مشکلات پیش نہیں آتی؟ میں نے 1-2 بار ضرور کوشش کی کہ وہ اپنا اس طرح موو کرے، لیکن کیونکہ وہ میری پہلی بیگم وہ بھی پردہ کرتی تھی، تو اس ماحول میں اس نے بھی اسی چیز کو اپنایا ہوا ہے کہ اس نے جب MBBS کی پڑھی اس زمانے میں بھی وہ پردہ کرتی تھی، عبایا کے ساتھ کالج جاتی تھی۔ گھروں ماحول کیونکہ اس کو ایسا ملا تو ابھی تک وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 2 بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل بھی ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے، اس سے کس طرح عہدہ برا ہوئے؟ میرے خیال میں کوئی میرے لیے مشکل نہیں، کیونکہ میری جو پہلی بیوی تھی اس کی خواہش تھی کہ میں سیکنڈ میرج کروں، کیونکہ ان کی صحت اس کو اجازت نہیں دیتی تھی کافی معاملات میں، تو اس کو بلکہ ایک قسم کا مجھ پہ رحم آتا تھا کہ بھئی میں یہ انکنوینئنس ہوتی ہیں مجھے ان کے ہیلتھ کی وجہ سے۔ میں محتاط تھا، اس لیے میں کہتا تھا یہ تو مقدر کی بات ہے، دیکھیں گے اگر کوئی ایسا وقت آیا، لیکن فی الحال تو میں نے کافی برس ایک قسم کا ریزسٹ کیا سیکنڈ میرج کو، لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا ڈیسٹنی، تو شاید وہ سیکنڈ میرج بھی ڈیسٹنی میں تھی۔ زمانہ طالب علمی میں اسکاؤٹ رہے، پھر پاکستان میں اسکاؤٹنگ کے سب سے بڑے عہدے پر 4 بار چیف کمشنر منتخب ہوئے۔ اسکاؤٹنگ نے زندگی میں کیا سکھایا؟ جب بچپن میں اسکاؤٹنگ جوائن کی تو سب سے زیادہ جو کانفیڈنس ملا اس اسکاؤٹنگ نے دیا۔ اسکاؤٹنگ کو بہت توجہ دی، یہاں تک کہ کبھی انٹرنیشنل ایونٹ پاکستان میں نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے اسلامک اسکاؤٹس جمبوری اینڈ کانفرنس دونوں کرا دی، اور پھر میں سیکنڈ ٹرم جب الیکٹ ہوا تو میں اس وقت پاکستان کا ڈیفینس منسٹر بھی تھا، تو کئی میرے پاس پرائم منسٹر آف پاکستان تھے محترم نواز شریف صاحب، تو انہوں نے کافی فنڈز میرے حوالے کیے کہ میں نے ایک اسکاؤٹ کیڈٹ کالج کی تیاری کر لی مانسرا کے نزدیک، جو ابھی تک ہے اور بیسٹ اسکاؤٹ کیڈٹ کالج ہے۔ اور پھر ورلڈ کا جو سب سے بڑا اعزاز ہے کسی اسکاؤٹ کے لیے، جس کو برونز وولف بولتے ہیں، وہ مجھے عطا ہوا۔ مجھ سے پہلے صرف ایک پاکستانی چیف کمشنر کو ملا تھا جو مرحوم NM خان تھے۔ سندھ میں نون لیگ اتنی مضبوط تو ہے نہیں، پھر پارٹی میں اندرونی لڑائیاں کیوں؟ میں اس وقت پریزیڈنٹ تھا سندھ میں جب میں ایگزائل میں چلا گیا، تو میری ایبسینس میں
پھر یہ جو لیڈرشپ جن دوستوں کے ہاتھ میں آئی تو اس میں کچھ گروپنگز بن گئی. تو پھر میں جب واپس آیا 7-8 سال کے بعد تو اس کو گروپنگ ختم کرنے میں میں نے کافی مشکلات دیکھی. لیکن اب خدا کے فضل سے کافی حد تک وہ مشکلات کم ہو گئی ہیں اور لڑائیاں بھی کم ہو گئی. موسیقی سے دلچسپی تو ہوگی، کس کی گلوکاری پسند کرتے ہیں؟ ہاں، موسیقی کو بہت پسند کرتا ہوں اور غزل سب سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے. ان میں یہ مرحوم مہدی حسن، آبدہ پروین صاحبہ، میڈم نور جہان، سریا ملتانی کر، لتا منگیشکر، لیکن اور بھی جو فنکار سندھ کے ہیں. کسی زمانے میں محمد جمن ہوا کرتا تھا، اس سے پہلے استاد منظور علی خان ہوتا تھا. تو یہ بڑے سندھی کے بڑے ٹاپ کے غزل گو تھے اور میں شروع سے پسند کرتا ہوں اپنے میوزک کو بھی اور غزل کو بھی، کیونکہ میں وہ ملٹن بھی پڑھا ہے، میں نے شیکسپیئر بھی پڑھا ہے. تو کسی ورس ہے کہیں وہ ملٹن کی ہے یا شیکسپیئر کی کہ if music is the food of life, play on, play on, play on. اچھا جی، تھینک یو ویری مچ. اچھا، مہربانی، بہت بہت مہربانی.